نام کے متعلق دریافت فرمایا ہے مفرح یا مفرح، را کی زیر کے ساتھ اور را کی زبر کے ساتھ، مفرح یا مفرح دونوں نام رکھنا چاہیے۔ مفرح جو ہے یہ فرّا یفرح یعنی باب تفعیل کا اسم فاعل کا صیغہ بنتا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ وہ چیز جو خوش کر دے۔ جیسے کوئی بیٹے یا بیٹی کا نام رکھے تو اس میں مفرح یعنی وہ جسے دیکھ کے طبیعت نہال ہو جائے، باغ باغ ہو جائے، جس کا وجود خوش کر دے۔ اور مفرح فرح یفرح یعنی باب تفعیل سے یہ بھی ہے، لیکن یہ صیغہ اس میں مفعول کا بن جائے گا، لہٰذا اس کے معنی ہے وہ جو خوش کیا گیا، یعنی جس بچے کو زندگی میں ایسے واقعات پیش آئیں جو اس کی خوشیوں میں اضافہ کریں۔ قاموس محیط آپ دیکھیے گا، وہاں پر یہ آپ کو مل جائے گا الفرح محرکہ والسرور، سرور کے معنی میں، والبطر اور اترانا، اگرچہ اچھا نہیں ہے لیکن کوئی ایسی خوشی مل جائے جس پہ اترانا اس کا حق بنتا ہو، فہو فرح وفروح ومفروح وفارح وفرحان، فرحان بھی اسی سے بنتا ہے، وفراحی وفرحی، یہ سارے الفاظ اسی سے بنتے ہیں، تو اس لیے اس نام کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس امت کی عمر 1500 برس ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جس میں ہم بھی ابو داؤد کی ایک روایت سے یہ سمجھے تھے، پھر ہمارے ایک استاد تھے انہوں نے بھی اس کی تائید کی، لیکن وہ ہمیں یہ کہنا بھول گئے یا ان کے ذہن میں یہ نہیں رہا کہ وہ جس چیز کو فرما رہے ہیں وہ ان کی اپنی رائے ہے۔ سنن ابی داؤد میں حدیث آتی ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ بات جو اللہ سے مجھے امید ہے وہ یہ کہ اللہ کے ہاں میری امت کی جو عمر ہے اللہ اسے آدھا دن اور بھی نہیں دے گا، ایک دن پورا ہو جائے گا اور پھر آدھا دن بھی خدا نہیں دے گا، مجھے خدا سے یہ امید نہیں ہے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عرض کیا گیا کہ وہ کم نصف ذالک الیوم، کتنے دن اور امت کو مل جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا آدھا دن، یعنی 1500 برس۔ اس حدیث سے استدلال کیا ہے جنہوں نے بھی استدلال کیا ہے، اور ان کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو وہ ہے جنہوں نے پڑھ لکھ کے استدلال کیا ہے، اور دوسری وہ ہے جنہیں ابو داؤد پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوئی اور وہ محض سنی سنائی باتوں پہ چلتے رہتے ہیں۔ اس کو ہم نے بہت عرصہ پہلے ایک جگہ ذکر کیا تھا، ممکن ہے وہ ہو اس میں ریکارڈنگ میں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ تحقیق کرنے سے پتہ چلا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الحاوی، وہ انہوں نے لکھی ہے امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ پہ، اور اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 6000 سال کی میں تشریف لائے دنیا کی عمر، اور دنیا کی کل عمر جو ہے وہ 7000 سال ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی اس تشریح پہ پھر آگے لوگوں نے کہا کہ 7000 سال کے بعد 1500 سال اور لگا لو تو 21000 سال یہ بن گئی، لیکن ایسے نہیں ہے۔ سیوطی نے خود اس سے انکار کیا اور وہ کہتے ہیں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس امت کی مدت مکمل 1500 سال ہو۔ پھر انہوں نے کچھ احادیث نقل کی ہیں حاوی میں، اور وہاں سے اصل بحث پھوٹتی ہے، لیکن 3 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث نقل کی ہیں ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو بنی اسرائیل کی روایات ہیں اور ان پہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ بہت سے مورخین نے ذکر کر دی ہیں، مورخین کا اپنا حال الگ ہے،
لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں اور صحیح سند سے ثابت ہو جاتی ہے تو پھر اس چیز سے پھیرنا ممکن نہیں ہے۔ محدثین، سائنٹسٹ، یہ لوگ اپنی اپنی باتیں کرتے رہتے ہیں، تحقیق بھی بدلتی رہتی ہے۔ اور پھر ایک بات تو یہ ہے، دوسری بات یہ ہے کہ احادیث پہ اس کی بنیاد رکھی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ بنی اسرائیل کی روایات بھی اور کچھ لوگوں کے اپنے خیال ہیں اور انہوں نے یہ کہا۔ اور تیسری یہ کہ اللہ بار بار کہتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، قیامت کب آئے گی، کہیں ذرا سا بھی اشارہ نہیں ہے کہ امت 2000 سال تک رہے گی، کب تک رہے گی۔ اور تیسری بات یہ کہ اب سائنٹسٹ جو تحقیقات کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ لاکھوں سال پرانی وہ چیزیں نکال کے سامنے لا رہے ہیں۔ ان چیزوں کو اگر مان لیں جن کی بنیاد نہیں ہے تو پھر دو جواب ان کو جو ملحد ہیں اور دو جواب ان کو جو بچے ہمیشہ دونوں طرف دیکھتے ہیں کہ سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، ہمیں دین کیا کہتا ہے، تو پھر ماتم کرنے کی بات ایک ہے ہم سب کے لیے۔ ہمارے ہاں کوئی ایسا بچہ نہیں جو سائنٹسٹ ہو، بہترین پڑھا ہوا ہو، میتھمیٹیشین ہو اور اس کی رسائی عربی کتابوں تک بھی ہو۔ یہ کسی کتاب میں ہی آخر لکھا ہے نا کہ دنیا کی عمر 2000 سال یا 1500 سال، کہیں لکھا ہے نا۔ وہ بچہ ڈائریکٹلی اسے نہیں پڑھ سکتا، وہ پڑھے گا اردو میں، اور اردو میں ابھی تک علم آیا نہیں، کیا کرے؟ وہ اگر سائنٹسٹ ہے وہ الجھا رہے گا ساری زندگی۔ اور دوسری طرف مدارس والے بچے فرض کر لو کہ انتہائی کتابیں بھی پڑھ لیں، وہ ڈاٹا کاربن اور ان چیزوں کو نہیں جانتے۔ انہیں اب وہ سمجھائے گا کیسے کہ حضرت اس طرح سے یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے ریزلٹس یہ نکلتے ہیں، یہ انسانی عقل کے خلاف ہے جو کچھ کہ آپ کہہ رہے ہیں۔ پھر جواب آ جائے گا یہ معجزہ ہے، یہ چپ ہو جائے گا زیادہ اور کیا کرے گا۔ لیکن کوئی اس سے بھی صاحب علم ملے گا تو کہے گا یار معجزے کی بات نہیں ہے، بات اس کو لاجیکلی تم حل کرو۔ انبیاء علیہ السلام جو باتیں بتایا کرتے ہیں وہ جلد یا بدیر عقل انسان میں آ جاتی۔ اب آدمی کوئی نہیں رہا جو سائنٹسٹ ہو اور بخاری اور مسلم اور ان بڑی کتابوں سے ڈائریکٹلی وہ پڑھ سکے کہ ہے اصل میں کیا۔ ترجمے پڑھتے ہیں اور وہ ٹھیک نہیں ہوتے۔ اور ادھر کوئی عالم دین ایسا ہو جس نے ان چیزوں کو پڑھا ہو، اسے کہو ڈارونزم پڑھ لے تو استغفر اللہ، کفر ہے، توبہ کرو، جائیں کہاں؟ تو اس لیے امت نے یہ دونوں راستے چھوڑ دیے۔ اتنے صالح افراد پیدا نہیں ہو رہے، تو اس لیے یہ سب کچھ ہے۔ پھر وجہ اس کی ایک یہ ہے کہ پچھلے زمانوں میں مسلمان بچے اس لیے نہیں پڑھتے تھے کہ آخر پہ ایک پرزہ ڈگری لے کے پھر نوکری کرنی، بڑے براڈ مائنڈڈ تھے، پڑھتے تھے، انکار کرتے تھے ڈٹ کے۔ آسمان سے پتھر برسے، ابن رشد نے انکار کیا ایک جگہ۔ ایک آدمی مر جاتا ہے، کیا قیامت میں اسی جسم کے ساتھ اٹھایا جائے گا جبکہ یہ مٹی میں مل گیا؟ گولی سینہ صاف لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ عقلاً نہیں مانا جا سکتا، البتہ ہم مانتے ہیں اس لیے کہ وحی اس سے قرآن سے ثابت، کہتے ہیں عقلاً نہیں مانا جا سکتا۔ اب اتنے ڈیئر اور اتنے براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں ہی نہیں، اس لیے کہ علم نہیں ہے۔ اور مذہبی قیادت جو کر رہے ہیں، آپ کبھی غور کیجئے گا، سادہ ترجمہ قرآن کریم کا نہیں کر سکتے، سادہ ترجمہ نا قرآن کریم کا نہیں کر سکتے۔ یہ مذہبی قیادت ہے، انہیں پڑھنے کی فرصت ملے تو تب نا۔ اس لیے یہ جو کچھ اس میں کہا گیا ہے، قرآن صاف صاف ہمیں بتاتا ہے کہ قیامت کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا اور وہ صرف اللہ ہی کے پاس ہے۔ اس لیے جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ صرف 1500 سال اور 1500 برس عمر ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان روایات پر المنار المنیف میں بحث کی ہے۔ اب جو سائنٹسٹ ہے اسے کیا پتہ کہ المنار المنیف کوئی کتاب ہے؟ بچہ اگر پڑھا ہوا ہو اور باپ دادا اس کے چھوڑ گئے ہو نا 5 7 10 کروڑ، اور وہ کہے کہ بزنس کرو بھئی تم دوسرے، مجھے تو صرف پڑھنا ہے، وہ اس نظام سے بغاوت کرے، پھر المنار المنیف تک پہنچے،
پھر سے پتہ چلے گا کہ اچھا اس روایت کی اصل یہ ہے، یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ابن کثیر رحمۃ اللہ جو کتاب لکھی ہے النہایہ فی الفتن والملاہم، امت کی جو آزمائشیں ہوں گی اور امت جہاں بہت بری طرح جا کر پھنس جائے گی، اس میں کتنی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں اور کتنی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی۔ اس میں انہوں نے صاف لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی عمر نہیں بتائی۔ یہ ہے چیز۔ اسی طرح امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھی ہے المقاصد الحسن، انہوں نے ان احادیث کی تردید کی ہے، اور امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے مدعی ہیں کہ 1200 سال گزرنے پہ امام مہدی آ جائیں گے۔ یہ بھی عجیب چیز ہے۔ ہم انشاءاللہ اس کو آہستہ آہستہ سوچ رہے ہیں کہ اس کو کہیں ریکارڈنگ کرائیں گے کہ امام مہدی کے آنے کا وقت کیا ہو سکتا ہے، یا لوگ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں۔ اب یہ ہر طرف امام مہدی کے نام پہ گمراہی پھیلاتے چلے جاؤ، تمہیں کس نے کون روک سکتے؟ امام مہدی آ رہے ہیں، بس 2 سال، بس 4 سال۔ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ امام مہدی کے آنے کے جو سن ہیں وہ 12ویں صدی ہجری ہوگا، 15ویں صدی ہجری آ گئی۔ کوئی اپنے شعور سے کام لو۔ جنوری اور فروری 2023 کے شروع میں جن لوگوں نے ریکارڈنگز کروائی تھی وہ کہتے تھے بس 2023 میں دیکھو گے، بس یہ حضرت کیا ہو جائے گا 2023 میں، پتہ چلے نا، بس آگے کیا۔ جب 14ویں سے 15ویں صدی داخل ہو رہی تھی، 15ویں صدی ہجری، تو اس وقت بڑے بڑے لوگ بس جی صدی حضرت ہو کیا جائے گا، صدی بدل گئی نا، 45 سالوں کے کون سا نیا مارکا اس امت نے مارا ہے، کیا ہو گیا؟ ایسے ہی صرف اپنی شخصیت کا بوجھ بڑھانے کے لیے، زیادہ لوگوں کو مینٹلی پریپیئر کرنے کے لیے کہ میں بہت بڑا آدمی، کچھ بھی نہیں حضرت۔ آپ بڑے ہوتے، 4 چیزیں پڑھے ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا کہ 15ویں صدی آ جانے سے کوئی قیامت نہیں بیت جائے گی، اور 2023 میں کوئی چیز نہیں ایسی نہیں ہو جائے گی جو امت کے ساتھ نہیں ہوئی۔ وہ حالات ہی اور ہیں جن کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا۔ وحید الزمان صاحب لغات القرآن لکھی ہے 14ویں صدی میں، اب تو 15ویں آ گئی نا، اب بھی آدھی گزر گئی۔ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ حضرت مہدی بس آ رہے ہیں، میرا سلام کہنا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مہدی کے انتظار میں تھے۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ پیر و مرشد بیت اللہ میں بیٹھے تھے، تو عرض کیا حضرت امام مہدی تشریف لائے، میں ملا ہوں۔ حضرت میں ضرور جاؤ۔ اٹھے گئے اور کہا مالکی مسلح پہ تشریف فرمایا، جس نے بھی اطلاع دی جا کے ملے۔ تو مالکی جو امام تھے مسلح پہ بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا نہیں حضرت مہدی نہیں ہوں میں تو حضرت کا نائب ہوں، میرے بعد حضرت بھی آ رہے۔ 150 سال تو اس کو بھی ہو گیا، کہاں ہے؟ ہم ہمیشہ سمپل بات کہتے ہیں، حضرت مہدی کے آنے پہ ایمان رکھنا ضروری ہے، بس اس کا انکار نہ کر دینا، بالکل نہیں۔ کب آئیں گے کسی کو کچھ پتہ نہیں، ابھی تو وہ آثار ہی ظاہر نہیں ہوئے جو حضرت مہدی کے آنے کے ہیں۔ اسی امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ لکھا، تو سخاوی کا اپنا اجتہاد ہے، ٹھیک ہے ہوگا، لیکن 12ویں صدی گزر گئی۔ ایسے بھی مل جائیں گے جو 10ویں صدی ہجری میں کہتے تھے کہ مہدی آ جائیں گے، اب 15ویں آ گئی۔ ایسے بھی مل جائیں گے کہ جب یہ اسپین سے مسلمان نکلے نا، وہ اس وقت کہتے تھے، گلیوں میں دیکھتے کہ حضرت مہدی آ گئے کہ نہیں آ گئے، 7ویں صدی ہجری میں۔ اب تو 7ویں صدی ہجری کو 8 صدیاں اور گزر گئی۔ ہر زمانے میں جب خود کچھ نہیں نہ کرتے اور دنیاوی ترقی بالکل اگلے جو ہیں دوسری اقوام وہ انہیں شکست دے دیتی ہیں نا، اور بجائے اس کے کہ تعلیم کی راہ اختیار کریں، یا اپنے پیسے، اپنا مال، اپنی قوتیں سب فضول خرچیوں میں اڑا دیتے ہیں، تو وہاں پہنچ کے جب مایوسی طاری ہوتی ہے تو پھر حضرت مہدی نے نظر آتے ہیں کہ حضرت تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت کچھ بھی نہیں یار، سیدھی طرح جا کے پڑھو، کام کرو، یونیورسٹیز بناؤ، اپنے بچوں کو اس راہ پہ، اور ایمانیات کی باب آئے تو انکار۔ ایمانیات
بالکل ایمان ہے اس پہ، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مسلسل اس موضوع پہ۔ تحریر سوال دریافت فرمایا کہ موجودہ حالات میں قنوت نازلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کافروں کے لیے بد دعا بھی مانگتے تھے۔ اس سیہ اور بنو لحیان اور زعل اور ذکوان کے 4 قبائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔ اور عرض کیا تھا، صحیح بخاری میں آتا ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہمیں کچھ لوگ دے دیں جو ہمیں قرآن پڑھا دیں، تو آپ نے 70-72 کے قریب آدمی دے دیا آپ نے فرمایا، اور بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ۔ جدہ میں اب بھی ان کی قبریں ہیں۔ جدہ پہنچ کے ان 4 قبائل کے لوگوں نے انہیں شہید کر دیا۔ خلافت عثمانیہ نے ان کی قبروں کے گرد 4 دیواری پھروا دی تھی، وہ اب بھی ہے۔ جدہ کبھی جائیں تو وہاں آپ زیارت کر سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں ان کی قبور پہ۔ تو وہاں پہ رعل ذکوان، یہ بیر معونہ کا جو قصہ صحیح بخاری میں آتا ہے، غزوہ رجیع کا جو قصہ آتا ہے، وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ روایات لائے ہیں۔ تو اس لیے قنوت نازلہ آج کل امت جس حال میں ہے لوگوں کو پڑھنی چاہیے۔ قنوت نازلہ کے کئی طریقے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ ان کافروں کے لیے بد دعا فرماتے تھے۔ اس لیے ہمارے نزدیک قنوت نازلہ ہمارے فقہائے حنفی فقہا کے نزدیک صرف نماز فجر میں پڑھی جا سکتی ہے، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اسے ہر نماز میں بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ اور ہمارے نزدیک فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں جب جائے تو سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے دوسری رکعت میں پھر کھڑے ہونا ہے نا، تو سجدے سے پہلے یہ جو قومہ ہے اس میں وہ دعا مانگنی ہے اللہ سے، اور وہ عرض کر دیتے ہیں، اور اس میں مقتدی جو ہیں وہ امام کی دعا پہ آہستہ آہستہ آمین کہتے رہیں، یہ بھی ایک چیز ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں۔ ایک چیز یہ ہے کہ وہ لوگ خود بھی اس دعا کو پڑھیں، تو سب کی طرف سے اجتماعی طور پہ بد دعا ہو جائے گی۔ ایک اس صورت میں کہ آمین کہہ دیں، دوسری صورت میں جب سبھی پڑھ رہے ہیں تو سبھی اللہ تعالیٰ سے کافروں کی شکست کی دعا مانگ رہے ہیں، مقتدی آہستہ آواز میں پڑھ لیں۔ قنوت نازلہ کے درمیان احناف حنفی فقہا ہمارے کہتے ہیں کہ ہاتھ باندھنے چاہیے، جیسے کہ نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں، اور ایک رائے یہ ہے کہ دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی چاہیے، تیسری رائے یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کھلا چھوڑ دینا چاہیے۔ ان تینوں صورتوں میں فقہا نے اپنے اپنے طور پہ فتوے دیے ہیں، اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ ہاتھ کھلے چھوڑ دینے چاہیے، جو جس طرح بھی کرے کوئی حرج نہیں۔ بعض فقہا یہ کہتے ہیں کہ دعا کی طرح ہاتھوں کو اٹھا لے یہ مناسب نہیں، لیکن امام یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ایک جگہ یہ بھی آیا، تو اس لیے جو آزادی ہے جس طرح بھی کرے۔ اور قنوت نازلہ کی جو دعا جو بہت سی دعاؤں سے جمع کر دی ہے وہ یہ ہے کہ امام یا کوئی بھی جو پڑھنے والا ہے یہ پڑھے، اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت وتولنا فیمن تولیت وبارک لنا فیما آتیت وقنا شر ما قضیت انک تقضی ولا یقضی علیک تبارکت ربنا وتعالیت انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم اللہم اغفر لنا والمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات والف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واجعل فی قلوبہم الایمان والحکمہ وثبتہم علی ملت رسولک واوزعہم ان یشکروا نعمتک التی انعمت علیہم وان یوفوا بعہدک الذی عاہدتہم علیہ وانصرہم علی عدوک وعدوہم الہ الحق سبحانک لا الہ غیرک اللہم انصر عساکر المسلمین والعن الکفرۃ والمشرکین
ومن حزبهم من الاحزاب والمنافقین الذین یکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک من الطلاب والعلماء المسلمین اللہم خالف بین کلمتہم اللہم زلزل اقدامہم اللہم فرق جمعہم اللہم شتت شملہم اللہم الق فی قلوبہم الرعب وخذہم اخذ عزیز مقتدر وانزل بہم باسک الذی لا ترد عن القوم المجرمین۔ یہ جو ہے اس کی فوٹو کاپی ہے، اس کو آپ منگا سکتے ہیں، یہ بہت سی چیزیں جمع کر دی ہیں اس میں۔ اکثر لوگ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام سیدہ کائنات لگا کر ان کو مخاطب کرتے ہیں۔ سیدہ کائنات کا لقب ان کو دینا کیا یہ درست ہے؟ جنید صاحب بالکل درست ہے، اس لیے کہ آپ سوچیں ان سے بڑی صاحبزادی کس کی ہو سکتی ہیں دنیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی فاطمہ بنت محمد، سے بڑا نسب دنیا میں کسی کا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا نسب والد سے بھی زیادہ افضل اور اطہر، اور اقدس اور انور، تو صاحبزادی صاحبہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کون ہو سکتا ہے؟ اس سے اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کائنات کی مخدومہ تھی، وہ ٹھیک کہتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، ان کے اہل بیت کرام، اللہ نے بڑی فضیلت دی ہے، ان کو بڑا حق رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کافی نہیں ہے کہ بضعۃ منی، میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے، میری بیٹی میری جان ہے۔ علی کو معلوم نہیں ہے کہ جو چیز میری بیٹی کو تکلیف دیتی ہے وہ مجھے بھی تنگ کرتی ہے، وہ جو چیز میری بیٹی کو خوش کرتی ہے میں بھی اس سے خوش ہوتا ہوں۔ اور علی اگر چاہتے ہیں کہ دوسرا نکاح میری بیٹی کے ہوتے ہوئے کر لیں تو انہیں چاہیے پھر میری بیٹی کو میرے گھر بھیج دیں۔ کون باپ اپنی بیٹی کے لیے ان الفاظ کا تحمل کر سکتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے؟ کوئی باپ دنیا میں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر علی رضی اللہ عنہ کا ارادہ یہ ہے تو علی، میں اللہ کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرتا، لیکن میں جانتا ہوں خدا کی قسم میری بیٹی اور ابو جہل کی بیٹی یہ دونوں ایک گھر میں نہیں رہ سکیں گی۔ اگر آپ نے کرنا ہے ابو جہل کی بیٹی سے رشتہ شادی، میری بیٹی کو گھر بھیج دیں۔ بہت بڑے جملے ہیں بخاری وغیرہ مسلم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا باقی تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، خالد بن ولید اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ سے زیادہ محبت کرنا درست ہے؟ بھیا یہ اپنے اختیار میں تھوڑی ہی ہوتی ہیں چیزیں، یہ غیر ارادی طور پہ ہوتی ہیں، بے اختیار ہوتی ہیں۔ ایک آدمی ابتدائی عمر میں انہیں سنتا رہا گیا، اس سے بعد میں ان لوگوں کو پڑھا اور ان کی شخصیت سے متاثر ہوا۔ یہ محبت کی چیزیں اپنے اختیار میں تھوڑی ہیں، اس سے کوئی حرج نہیں، لیکن عقیدہ جب بیان کرے گا تو اس ترتیب کو نہیں توڑے گا جو اہل سنہ نے مقرر کی۔ عقیدہ وہی ہے کہ سب سے افضل حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، جو خلافت راشدہ کی ترتیب ہے ہم اسی ترتیب کے قائل ہیں، لیکن کسی آدمی کے دلی رجحانات کسی ہستی کی طرف زیادہ ہیں، ہوا کرے، بالکل ٹھیک ہے۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے اور عرض کرتے تھے بارگاہ الہی میں کہ اللہ میں اپنی بیویوں میں سب میں برابر کی چیزیں تقسیم کرتا ہوں، میرے دل کے رجحانات عائشہ رضی اللہ عنہ کی طرف زیادہ ہیں، اللہ قیامت میں اس میں مجھ پہ پکڑ نہ ہو، اللہ میرا حساب دو۔ یہ ہے بس سیدھا سادی راہ۔ غامدی صاحب کے شاگرد حسن الیاس صاحب نے مندرجہ ذیل ویڈیو میں بہت عجیب بات کی، جس میں بتاتے ہیں کہ امت کے تمام بڑے لوگوں نے قرآن کریم میں وراثت کے مسئلے پہ غلطی کی ہے۔ شہریار صاحب وہ آپ نے جو ویڈیو آپ نے تو نہیں بھیجی، لیکن ہم نے پوچھا تھا، پھر وہ ویڈیو ہم نے سنی، لیکن حسن صاحب نے وہ ویڈیو میں یہ بات تو ارشاد فرمائی ہے، مگر وہ کیا مسئلہ تھا یہ پھر ہمیں ایک اور جگہ سے جا کے ملا، اس ویڈیو میں نہیں تھا۔ سیدھی سادی بات ہے کہ اس آیت کریمہ کو آپ بھی جانتے ہیں، آپ بھی مانتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے وراثت کے مسئلے کو بیان کیا گیا کہ شوہر ہے اور میت کا ترکہ اس میں تقسیم کرنا ہے اور 2 بہنیں، اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس مسئلے کو اس وقت حل فرما دیا۔
آپ کہتے ہیں کہ عمر کیا اور دوسرے کیا، آج تک 1500 سال میں میتھمیٹکس کا یہ مسئلہ کوئی حل نہیں کر سکا، غامدی صاحب نے حل کیا۔ آپ کی مرضی بھیا، ہم مان ہی نہیں سکتے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسے صاحب علم کے ہوتے ہوئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مسئلہ بیان کریں اور وہ قرآن کے مطابق نہ ہو اور علی چپ رہ جائیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم تو اصول پہ بات کر رہے ہیں کہ اصول کا مسئلہ یہ ہے کہ مت کہیے کہ 1500 سال امت نے قرآن کی آیت پہ عمل نہیں کیا، عمر رضی اللہ عنہ کے قول پہ عمل کرتے رہے، یہی ہے نا خلاصہ سارا۔ آپ کہتے ہیں آج تک مسلمانوں نے اس آیت پہ عمل نہیں کیا، اور اس مسئلے پہ عمل جو ہے غامدی صاحب نے سکھایا امت کو، عمر رضی اللہ عنہ بھی عمل نہیں کیا، وہ بھی نہیں سمجھ سکے تھے اس آیت کو۔ آپ سوچیں کتنی سنگین بات، کوئی اور مسئلہ نہیں، مسئلہ میتھمیٹکس کا کہ حصے کس کے کتنے ہونے چاہیے، یہی بات ہے نا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے عمر رضی اللہ عنہ یہ فیصلہ کر دیں، کوئی آسان بات ہے؟ ہم 10 مواقع ایسے دکھاتے ہیں جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا اور علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا حضرت یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، ایسے نہیں، ایسے کریں۔ جہاں عبد الرحمن ابن عوف کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا حضرت یہ مسئلہ ٹھیک نہیں، یا یہ مسئلہ ٹھیک ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اتنا بڑا مسئلہ تھا حد جاری کرنے کا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سارے شورا بڑی دیر ہو گئی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ لیٹ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے مقدمہ پیش ہوا کہ لڑکی ہے اپنے زبان سے اقرار کرتی ہے اور ہر ایک کو بتاتی پھرتی ہے کہ یہ کام ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حد کا حکم کر دیا، ساری چیزیں شورا کے ممبر سے جتنے انہوں نے ہاں کر دی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہیں بولے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے محتاط تھے کہ ایک فرد سے پوچھتے تھے، کہا عثمان تم کچھ نہیں کہتے؟ ان کا آپ نے فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہوگا؟ ان کا نہیں تم بتاؤ۔ ان کا عبد الرحمن نے جو آپ کی ہاں میں مثبت انداز سے آپ کی تائید کی ہے بس ٹھیک ہو، کہا نہیں عثمان تم بتاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت یہ بچی گاؤں کی ہے، پوچھیں اس سے۔ معلوم ہوا گاؤں سے ہی آئی ہے۔ فرمایا شہر سے دور رہنے والی ہے، شہر میں آئی ہے، اس سے اس بات کی خبر ہی نہیں ہے کہ مرد و عورت کے تعلقات کیا ہوتے۔ یہ تعلقات مختلف لوگوں کے جب اس سے قائم ہوئے اور اس کی فرحت، اس کی خوشی نے اسی لیے شرم کے ساتھ ساتھ چھپ چھپ کے ہر ایک کو بتاتی پھرتی ہے کہ یہ ہوا۔ یہ اس کا بتانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس گناہ کو جانتی ہی نہیں کہ کیا ہے۔ اس کا یوں کوئی اظہار کرتا ہے اپنی گناہوں کا؟ یہ بچی جو کچھ کہہ رہی ہے اس کی سادگی ہے، دیہات کے ماحول سے آئی ہے، میں نہیں سمجھتا اس پہ۔ عمر رضی اللہ نے حد ثابت کر، سیدنا علی رضی اللہ عنہ 10 مواقع پہ کہا حضرت عمر یہ نہیں ہو، یہ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا زیادہ سے زیادہ بیت اللہ جاؤ، خلاصہ یہی ہے نا، تمتع کو منع کر دیا تھا۔ اب سارے حاجی حج تمتع کرتے ہیں، ایک احرام عمرے کا باندھتے ہیں پھر دوسرا احرام حج کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نہیں کرنے دوں گا، یا حج کرو ایک بس، عمرے کے لیے دوسرا سفر اختیار کرو۔ اس حج تمتع سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اختلاف تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین ثانی رضی اللہ عنہ کی پیروی میں کہا کہ حج تمتع نہیں ہوگا میری خلافت میں۔ آدمی کہتا ہے ہم گئے اور ہم نے کہا حضرت ہمارا حج تمتع کا ارادہ ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے پاس، اور ہم نے دیکھا انہوں نے اپنے دونوں بازوؤں کے جو کف تھے چڑھائے ہوئے تھے اپنے شانوں کے قریب تک، اور وہ کتاوا بنا رہے تھے، اونٹوں کی خوراک بنا رہے تھے، اور گھاس تھی اور مختلف چیزیں تھیں، پانی ڈال کے انہیں ملا رہے تھے۔ وہ سیدھا کھڑے ہو گئے، ان کا کون ہے جو حج تمتع سے منع کرتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ فرمایا تھا، اور میں نے اس وقت بھی حضرت سے کہا تھا کہ حضرت نہیں ہو سکتا، حج تمتع ہوگا، اور اب موجودہ خلیفہ یہ کہتے ہیں، میں پھر کہتا ہوں حج تمتع۔
اس لیے عمر رضی اللہ عنہ کر دیں اور کوئی بولے ہی نہ، سبحان اللہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے درخواست یہ بھی ہے کہ جو مسئلہ ہے نا، بس دو چیزیں، کسی بھی مسئلہ عول ہے نا، کسی بھی دارالافتاء کے وہ اچھے مفتی جو میتھمیٹکس جانتے ہیں ان سے پوچھ لیں، وہ دھجیاں اڑا دیں اس چیز کی جس کے متعلق دعویٰ ہے آپ کا کہ قرآن آج تک کوئی سمجھا ہی نہیں، اور پہلی مرتبہ انہوں نے یہ مسئلہ سمجھا۔ اور دوسرے عرض کریں کہ یہ جو آپ بیان فرما رہے ہیں نا، یہ ہمارا نہیں، اہل تشیع کی وراثت اس طرح تقسیم ہوتی ہے۔ آپ کے سننے والے شیعہ سنی مسائل میں جو اختلاف ہے اسے نہیں جانتے، اس لیے وہ مانیں گے آپ کی بات۔ اگر وہ یہ جانیں کہ حنفی فقہا یا امت کے باقی فقہا اس طرح تقسیم نہیں کرتے وراثت کو، اور یہ مسئلہ اہل تشیع کے ہاں ہے، تو پھر آپ کا مدعا باطل قرار پاتا ہے کہ اہل تشیع کے ہاں یہی تقسیم ہے، تو پھر نئی بات کون سی ہوئی ہے؟ پہلے سے لوگ موجود ہیں جو اس میتھمیٹیکل جو اس کا آنسر تھا وہ جانتے تھے۔ یا اللہ معاف کرے، یہ کہیں کہ آپ نے اصل میں یہ مسئلہ اہل تشیع سے لیا ہے اور اب وہاں سے یہ مسئلہ اٹھا کر ہمارے سامنے بیان کر رہے ہیں تاکہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں وہ یقین کر لیں کہ امت پہلی مرتبہ قرآن کو اب سمجھی۔